کوئی بھی نماز مسجد قباء میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا. شرط یہ ہے کہ آپ یہاں ہمارے ساتھی مختلف جمع ہو رہے ہیں انڈیا پاکستان کے لوگ. تو اس مسجد کی اللہ نے یہ تعریف کی ہے کہ اس کی بنیادوں میں تقویٰ شامل ہے. بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آیا کرتے تھے مسجد قباء کی طرف. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک دفعہ کسی صحابی نے دیکھا. ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، اس لیے اس سے پہلے کہ صورتیں ہمیں اٹھائیں ہم خود ہی اٹھتے ہیں. مفتی طارق مسعود اسپیشل. ہم اس وقت مسجد قباء کی طرف جا رہے ہیں. مسجد قباء کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں. 3 بڑی فضیلتیں سر دست آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مسجد کی بنیاد رکھی. اول مسجد بنی فی الاسلام. مسجد حرام جو ہے وہ پہلی مسجد ہے جو روئے زمین پر عبادت کے لیے بنائی گئی، بیت اللہ جو مکہ میں ہے. اور مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے. اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم ابھی مسجد کے اندر آ گئے ہیں اور ہم نے یہاں ابھی نماز پڑھی ہے. ایک فضیلت میں آپ کو بتا چکا ہوں. دوسری فضیلت اس مسجد کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو یہاں آیا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر میں پاک صاف ہو کے وضو کر کے مسجد قباء کی طرف چلے اور پھر وہاں 2 رکعت پڑھے تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا. بہت بڑی فضیلت ہے، بالکل صحیح حدیث ہیں، یہ متعدد طرق سے مروی ہیں. بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آیا کرتے تھے مسجد قباء کی طرف. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک دفعہ کسی صحابی نے دیکھا مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مسجد قباء کی طرف، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کو رضی اللہ عنہ. تو ان صحابی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سوار ہو جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء کی طرف پیدل جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ بھی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ پیدل آیا کرتے تھے مسجد قباء کی طرف مسجد نبوی سے. تو یہ 2 فضیلتیں ہو گئیں. تیسری فضیلت مسجد قباء کی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء میں کے قریب رہنے والوں کی بھی تعریف کی ہے. مسجد قباء کے قریب جو لوگ رہا کرتے تھے وہ طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. عرب میں چونکہ پانی کی کمی تھی تو استنجا کے بعد پانی کے استعمال کا رواج نہیں تھا، صرف مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا جاتا تھا. تو یہاں پر مسجد قباء کے قریب جو قبائل تھے وہ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی تعریف کے ساتھ قباء میں جو نماز پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے ان کی بھی تعریف کی. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسجد زرار بنائی گئی نا، منافقین نے ایک مسجد بنائی اسلام میں تخریب کاری کے لیے، تو منافقین چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں جا کے نماز پڑھا کریں. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا اور فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھا کریں. نبی کو حکم دیا کہ اب مسجد زرار میں نماز نہیں پڑھنی، آپ نے مسجد قباء میں نماز پڑھنی. اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد شروع ہی سے اللہ کے خوف کی بنیاد پہ رکھی، یعنی اس کے بنیاد رکھنے والے سارے مخلص تھے، ان کا مقصد اللہ کی رضا تھی. تو اس مسجد کی اللہ نے یہ تعریف کی ہے کہ اس کی بنیادوں میں تقویٰ شامل ہے، اس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی ہے. ہم اور آپ جب کوئی مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں ہمیں 100% یقین نہیں ہوتا، نہ ہم کسی کے دل کے حال جانتے ہیں کہ یہ اس کا مسجد بنانے سے مقصد کیا ہے. لیکن مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی گواہی اللہ نے دی کہ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے
خالصتاً اللہ کی رضا، اللہ کا خوف، اس بنیاد پہ یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس مسجد کی۔ اور پھر اللہ نے جہاں اس مسجد کی تعریف کی، وہیں اللہ نے ان لوگوں کی بھی تعریف کی جو اس مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خوب پاک صاف رہا کریں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک ہے طہارت، ایک ہے تطہر۔ طہارت کا مطلب تو پاک صاف رہنا، اور تطہر، متطہرین جو ہے نا، یہ باب تفاعل ہے۔ جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ باب تفاعل میں تکلف کا مادہ ہوتا ہے۔ تکلف کا مطلب یہ متطہرین، خوب پاک صاف رہنا، تکلف کر کے اس کوشش میں لگے رہنا کہ ہم بالکل پاک صاف رہا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا اس مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آیا کرتے ہیں، یعنی صحابہ کے دور میں، وہ متطہر ہیں۔ متطہر یعنی بہت زیادہ پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کے بعد اہل اسلام میں پانی سے استنجا کا رواج ہوا، اور آج تک آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں صرف ایک مسلم قومی ہمیں نظر آتی ہے جو پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اس مسجد کی فضیلت ہے۔ تو ہم نے یہاں الحمدللہ بھی نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز۔ علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی نماز مسجد قباء میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ گھر سے، جہاں یعنی آپ نے ہوٹل میں اسٹے کیا ہوا ہے، وہاں سے وضو کر کے آئیں۔ نمبر 2، نماز کی نیت سے آپ قباء میں آئیں۔ اگر آپ کسی اور نیت سے آئے اور اتفاق سے آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز کی فضیلت تو حاصل ہوگی، لیکن وہ جو عمرے والی فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو یہاں کے پڑوس میں رہتے ہیں اور ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ، علماء کہتے ہیں ان کو بھی یہ بڑی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی یہاں سے گزر رہا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کو خیال ہوا چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کو بھی نماز کی فضیلت حاصل ہوگی اور بہت بڑی فضیلت حاصل ہوگی، لیکن وہ والی فضیلت نہیں جس میں آتا ہے کہ عمرے کی فضیلت۔ تو عمرے کی فضیلت اس کو ہوگی جس کے بارے میں نبی نے بیان کیا، اور نبی نے کیا بیان کیا؟ جو جہاں اس کا اسٹے ہے وہاں سے وضو کر کے آئے اور صرف نماز ہی کی نیت سے مسجد قباء میں جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرتن، ایسے جیسے اس نے عمرہ کیا۔ تو بڑی فضیلت ہے۔ یہاں ہمارے ساتھی مختلف جمع ہو رہے ہیں، انڈیا پاکستان کے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسلاف سے یہ بھی منقول ہے کہ جب بھی کوئی، اگر ہمارے لیے بس میں ہوتا کہ ہم سفر کر کے مسجد قباء کی زیارت کے لیے آتے تو ہم سفر کر کے آیا کرتے۔ تو بہت فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور شرطے یہاں پہ لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیتے۔ جہاں لوگ اکٹھے ہوئے تو ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے بھائی، آپ لوگ تو یہاں بیٹھے رہ جائیں گے، ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، اس لیے اس سے پہلے کہ شرطے ہمیں اٹھائیں ہم خود ہی اٹھتے ہیں۔ یہ ہے جی مسجد قباء۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو محراب میں دکھا رہے ہیں۔ سرکل اسلام میں جو 4 مسجدیں ہیں نا، سب سے پہلے مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد قباء۔ یہ 4 مسجدوں کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور مسجد کی نہیں ہے۔ یاد رکھیں 4 مسجد: مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد قباء۔ چلو بھائی۔ اللہ، ایسے پیارے کھجور کے باغات، باہر آ گئے ہم لوگ۔ آگے والے جتنے بھی مسلمان بادشاہ آئے سب نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے اور اپنے لیے اعزاز سمجھ کے اس کی تعمیر کی ہے۔ بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ، پھر آل سعود، سب نے حتی الامکان اپنی استطاعت کے بقدر بڑی عقیدت محبت کے ساتھ اس مسجد کو کی تعمیر میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ہاں چپل پہن رہے ہیں، چپل پہن رہے ہیں، چپل ہماری احرام والی ہے۔ یہ مسجد بنی حارثہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے تھک کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آرام کیا تھا۔ مسجد مستراحت بھی کہتے ہیں اس کو، استراحت، راحت کو، آرام کو کہتے ہیں۔
پہ لکھا ہوا مسجد بنی حارثة جلس في موضعه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم للاستراحة من الطعام الذي حصل له من طول الطريق حين رجوعه من غزوة أحد جدد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله. مسجد بنی حارثة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے تھک کے واپس لوٹے ہیں تو آپ نے یہاں آرام فرمایا تھا. چلیں جی آگے.